میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو پرائز بانڈ ہیں، ایک تو نئے پریمیم پرائز بانڈ بھی آ گئے ہیں، اس سے پہلے بھی کنونشنل پرائز بانڈ چلتے رہے ہیں، تو اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے سودی ہی نظام میں. پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک جس کا انعام نکلتا ہے یا کچھ لوگوں کا انعام نکلتا ہے ان کو اس کی انعامی رقم ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہے. تو باقیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو گئی اس میں؟ تو کیا یہ پرائز بانڈ رکھنا یا اس کو رکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس میں فرمائیں. دیکھیے، جو پریمیم پرائز بانڈ ہیں وہ تو بلا شبہ ناجائز ہے، سودی پرائز بانڈ ہے. جو عام سادے پرائز بانڈ ہیں اس پر یہ اعتراض دو حلقوں کی طرف سے ہوتا ہے. ایک اس حلقے کی طرف سے جو عوام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کا اوپینین یہ ہے کہ پرائز بانڈ جائز نہیں ہے. اس سے میں دونوں کو الگ الگ جواب دینا چاہوں گا. جن کا اوپینین یہ ہے کہ جائز نہیں ہے ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جب آپ اسلامی بینکوں کو کہہ کے حقوق خرید رہے ہیں، اور حقوق گورنمنٹ کے پروڈکٹس کے ہوتے ہیں، بھی گورنمنٹ نے M9 کے حقوق بھیج دیے، ایئرپورٹ کی بات چل رہی تھی، ریڈیو پاکستان کی بات چل رہی تھی، گورنمنٹ نے جو ہے یہ چیزیں بھیج دی عارضی طور پر، آپ کو وابڈا کا کوئی یونٹ بھیج دیا آپ کو، پھر گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ سے پیسہ لے گی، یعنی اسلامی بینکوں سے پیسہ لے گی، تو گورنمنٹ کہاں خرچ کرے گی؟ اگر پرائز بانڈ کا پیسہ کہیں سود میں خرچ ہوتا ہے تو کیا یہاں گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ یہ جو پیسہ حقوق کی مد میں جو اسلامی بینکوں نے لگایا ہے تو یہ گورنمنٹ کہیں سود میں خرچ نہیں کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ ہو رہا ہے نا، اسلامی بینکوں کے پاس تو ایک بہت بڑی پروڈکٹ یہی ہے. گورنمنٹ جو حقوق جاری کرتی ہے ان پر. رہی بات عوام کی، تو دیکھیے ہم گئے عمرہ کرنے اور حج کرنے، ٹھیک ہے، آج کل پیدل تو جاتے نہیں ہیں، نہ ہی کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں، ہم گئے ہوائی جہاز کے ذریعے. تو کیا ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ہوائی جہاز کی تحقیق کریں کہ بھئی یہ ہوائی جہاز کس معاہدے پر خریدا گیا ہے؟ اکثر کمپنیوں نے تو سودی اس پر خریدا ہوتا ہے، بینکوں سے پیسہ اٹھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جرم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے براہ راست جرم، کہ کوئی غلطی ہے، آپ اس کے ایک جرم ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کیا ہے وہ. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس جرم کے براہ راست معاون بنے. یہ دونوں غلطیاں ہیں. جرم کرنا بھی غلط ہے اور جرم کے براہ راست جو معاون بننا ہے یہ بھی غلط ہے. اب ایک بندہ وہ ہے جس کا نہ جرم سے تعلق ہے نہ براہ راست معاونت سے تعلق ہے. جو بندہ جہاز میں بیٹھا ہے تو اپنے کام سے جا رہا ہے، اس کا جرم سے کیا تعلق ہے؟ وہ حج کرنے گیا ہے، عمرہ کرنے گیا، اپنے کاروباری ٹرپ پر گیا ہے یا ویسے گیا ہے، لیکن وہ جو جہاز خریدا گیا ہے وہ سودی قرضہ لے کے خریدا گیا ہے. تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی جہاز میں سفر نہ کرو، سودی قرضہ لے کے خریدا گیا ہے، ٹھیک ہے. رینٹ کار کا بزنس ہے، کسی نے رینٹ کار لی سودی بینک سے ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ آپ سفر نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کہتا. فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا، کافر کو کرائے پہ گھر دینا جائز ہے. ہم نے کہیں بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ غیر مسلم کو گھر کرائے پہ نہیں دے سکتے. بھئی غیر مسلم بت پرست ہے تو بت لا کے رکھے گا، اگر وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس مذہب کی چیزیں لا کے رکھے گا، اور وہ جو بھی اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق اپنے مذہب کی جو ہے نا وہ عبادت کرے گا. تو اب گھر کرائے پر دیا مسلمان نے تو اس پر ایک الزام آئے گا کہ جناب یہ کیا کر دیا اس نے، یہاں تو بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. تو فقہاء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بھائی اس بندے نے گھر کرائے پر دیا ہے، اس نے اس کا وہ جو بندہ کام کرے گا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک. اگر اس لینے دینے کا اعتبار مان لیا جائے تو پھر 1400 سال میں آج تک کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ غیر مسلم کو گھر کرائے پہ دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ پرائز بانڈ، یہ ایک گڈس کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی رسید نہیں ہے. یہ جس طرح اسٹامپ پیپر ہے، ہم ایز اے انسٹرومنٹ اس کو خریدتے ہیں، مال ہے وہ، ڈاک کا ٹکٹ ہے. اسٹامپ پیپر گورنمنٹ کیوں جاری کرتی ہے؟ اس کو پیسہ چاہیے. ایک ہی A4 پیپر کا جو کاغذ ہے وہی کاغذ 100 روپے کا، وہی 500 کا، وہی 1000 کا. ڈاک کا آج کل رواج کم ہو گیا، ورنہ تو پہلے تو جب تھا تو جی چائنا بھیجنا ہے تو اتنے کے ٹکٹ لگانے پڑیں گے، امریکہ بھیجنا تو اتنے کے لگانے پڑیں گے. آج بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی وہ جلدی والا ہے تو اتنے کے ٹکٹ لگیں گے. تو اگر دیکھا جائے بادی نظر میں تو گورنمنٹ کو تو رینیو چاہیے ہوتا ہے،
اور وہ اس کے ذریعے پیسہ لے رہی ہے، لیکن اس نے ایک انسٹرومنٹ جاری کر دیا ہے، ٹکٹ ایک مال ہے، ایک اس کی قیمت ہے، ہم وہ خرید رہے ہیں۔ اب یہ پیسہ گورنمنٹ کہاں یوز کرے گی، کسٹمر کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے، براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے۔ اگر وہ سود میں خرچ کرتی ہے تو مجرم ہے۔ بھئی کیا گورنمنٹ جو ہے وہ فوج کو تنخواہ نہیں دیتی؟ کیا گورنمنٹ سڑکیں نہیں بناتی؟ کیا گورنمنٹ جو سرکاری ملازمین ان کو سیلری نہیں دیتی؟ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ جائے گا وہ سود پہ لگے گا؟ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ جانے کے بعد وہ بالکل کہیں بھی لگ سکتا ہے۔ اب میں وزارت مذہبی امور میں گیا، وہاں ایک بات ہو رہی تھی کچھ کہ بھئی فنڈ آج کل کم ہیں اور بہت سارے پروجیکٹس کرنے ہیں، تو میں نے 2-3 تجاویز دی ان کو کہ بھئی آپ یوں کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں، کہ لیں صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہم کوئی بھی چیز کریں گے نا تو اس پہ جو پیسہ جنریٹ ہوگا وہ ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا، مطلب یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو گیا نا، ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا، یہ سرکاری خزانے میں چلا جائے گا، پھر ہمیں واپس لینے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ تو گورنمنٹ کا جو پیسہ آتا ہے ایسا نہیں ہے ڈپارٹمنٹل جو نا وہ کوئی کھانچے بنے ہوئے ہیں، کھانے بنے ہوئے ہیں، یہ اس میں رکھا جائے گا، اس میں رکھا جائے گا، اس میں رکھا جائے گا، مکس ہوگا نا وہ، اور مکس ہو کے وہ کہاں جاتا ہے متعین بھی نہیں ہو رہا۔ یہ ایک جذباتی بات ضرور ہے کہ جناب وہ گورنمنٹ سود پہ لگائے گی، تو لیکن اس کو ڈیپ پہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں ایک غلط فہمی ہے، بعض لوگ اس کو رسید سمجھتے ہیں پرائز بانڈ کو، پھر رسید کیسے ہے؟ اگر یہ رسید ہے تو پھر اسٹامپ پیپر بھی رسید ہے، یہ رسید ہے پھر ڈاک کا ٹکٹ بھی رسید ہے۔ اگر ان دونوں کو نہیں مانتے تو پرائز بانڈ کو رسید کیوں مانتے ہیں؟ ہاں جو اب پرائز بانڈ آیا ہے یہ رسید ہے، پریمیم پریمیم کیوں رسید ہے؟ اگر یہ گم ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کی مالیت برقرار رہے گی، یہ گم ہو جاتا ہے تو اس کی مالیت برقرار رہے گی، اکاؤنٹ موجود ہے اس کا۔ لیکن یہ جو سادہ پرائز بانڈ ہے یہ اگر گم ہو جائے تو گیا کام سے، کیونکہ وہ خود ایک انسٹرومنٹ اور گڈس کے حکم میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے نتائج ہیں، یعنی فقہا جب بات کرتے ہیں وہ حیثیت پر، معاونت، پس منظر، کتنا وسیع پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو یہ فقہا کی تعلیمات ہیں کہ کسی کو چیز کو حلال و حرام کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اسی سے اگر تھوڑا سا میں آگے بات بڑھاتا ہوں، یہ تو پرائز بانڈ کی بات ہو گئی، اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ ایکٹیویٹیز کو ہم نہ دیکھیں گورنمنٹ کیا ایکٹیویٹیز کے پیچھے کر رہی ہے، تو اگر اسی طریقے سے دیکھیں جو ہم شیئرز بائی کرتے ہیں کسی کمپنی کے، تو اس میں بھی کیا ایکٹیویٹیز کو نہ دیکھیں کہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، کہ وہ کیا اس نے انویسٹنگ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا اگر دیکھیے میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک شخص ہے وہ براہ راست جرم کر رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اس جرم میں معاون و مددگار بن رہا ہے، جیسے کسی نے کسی کو گولی مار دی، پسٹل اس کو کسی اور نے پکڑائی، یہ لو بھی مارو، یا بتایا وہ بیٹھا ہوا بندہ، ٹھیک ہے، یہ براہ راست معاونت ہے۔ شیئرز کے اندر معاونت نہیں ہے، ڈائریکٹ جرم ہے، جہاں غلطی ہو رہی ہے۔ جب آپ شیئر خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے پارٹنر بن جاتے ہیں، اگر آپ کی وہ کمپنی غلط کام کر رہی ہے آپ براہ راست شامل ہیں، یعنی اس جرم میں آپ معاون نہیں ہیں، آپ شریک ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ نے سعودی بینک کا شیئر خرید لیا، تو اس کا آپ نے شیئر خریدا ہے، اس کے آپ پارٹنر بنے، اگر آپ اس پوری کمپنی کے 10% خرید لیں تو آپ ممبر بھی بن جائیں گے، آپ کے اور اختیارات بڑھ جائیں گے۔ تو اختیارات نہیں بڑھ رہے، آپ کی آواز نہیں اٹھ رہی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایز اے اسٹرکچر آپ دیکھیں تو آپ مالک بن گئے نا، پارٹنر بن گئے اس کے، یہ معاملہ ہے اس کے اندر۔ سب کیا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی دونوں باتوں سے میرے ذہن میں آ رہا تھا، جیسے ہم کسی اسٹور میں جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جاتے ہیں، تو اس پہ پروڈکٹس ہوتی ہیں، مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور وہ جائز بھی ہوتی ہیں، ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے جائز لینی ہے تو ہم جائز پروڈکٹس لے کر آ گئے، تو اب تو ہم اس ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کیا بک رہا ہے کیا نہیں بک رہا، نہ اس کے جواب دہ ہیں، نہ ہمارے اوپر پوچھنا لازم ہے۔ لیکن اگر ہم اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کے کچھ شیئرز لے لیتے ہیں تو اب گویا کہ وہ جو اور وہاں شراب بک رہی ہے، جی وہاں پہ ٹھیک ہے، شراب بک مثال کے طور پر جی جی ظاہر بات ہے جب ہمیں پتہ ہے شراب بکتی ہے تو ہم اسی کا نفع تو حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر شیئر جب بڑھے گا، بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، کمپنی کا کاروبار زیادہ ہو گیا صحیح ہے، یا اس کی گڈ ول بڑھ گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دونوں طریقے ہیں، جی تو اس کے پروفٹ سے ہم ارننگ کریں گے نا، ٹھیک تو اس وجہ سے ہم مجرم ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بات اب مثال تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔